نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ماشاءاللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور محض اللہ رب العالمین کا فضل کہ دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا حصہ اول وہ آن لائن کورس کی شکل میں جاری ہے اور مسلسل کلاسز سے آپ لوگ اور ہم سب گزر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری کلاس نمبر 29 ہے اور آج نوح علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ آج ہم مطالعہ کریں گے اس کلاس میں سورہ شعراء کی آیات 117 تا 122 کا، اور ساتھ ہی چیپٹر کیونکہ مکمل ہو رہا ہے تو علم و عمل کی باتیں بھی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ بک کے جو پیجز ہیں وہ صفحہ نمبر 97 اور 98، پیج نمبر 97 اور 98 ہے۔ بک آپ کے پاس اویلیبل بھی ہوگی، آپ نے امید ہے ڈاؤن لوڈ بھی کی ہوگی، سب کچھ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جانا ممکن ہے۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، ٹیچر گائیڈ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ، میرے سامنے بھی ہے اور اس کے پوائنٹس ہم یہاں پہ آپ کو پیش بھی کر رہے ہیں۔ البتہ ٹیچر گائیڈ جو ہے وہ بہت سے ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکیں، لیکن بچے ماشاءاللہ آج کل بہت اچھے ہیں تو وہ بھی اگر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں تو ٹیچر گائیڈ کو حرج کی بات نہیں، ان کو بھی اس میں مزہ آئے گا اور تھوڑا تفصیل ہوگی لیکن فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس ہے کلاس نمبر 29 اور نوح علیہ السلام کا قصہ ہے سورہ شعراء آیات 117 تا 122، اور پھر علم و عمل کی بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کس طرح قبول فرمائی۔ اللہ کے سامنے انہوں نے التجا کی ہے، قوم تو دشمن ہو گئی معاذ اللہ، تو انہوں نے فریاد کی، اللہ نے فریاد قبول فرمائی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان فرمایا، یہ قصوں کے بیان کرنے کی حکمت کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی دو صفات العزیز اور الرحیم، ان کا کیا مطلب ہے۔ بہت پیاری صفات ہیں، العزیز بھی اور رحیم بھی، بار بار اس واقعے میں یہاں تو نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھ رہے سورہ شعراء میں، سورہ شعراء کی مزید آیات باقی رسولوں کے قصوں میں آئیں گی، تب بھی یہ صفات دہرائی جائیں گی، تو ان میں کیا حکمت ہے اور ان میں کیا ربط ہے العزیز اور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی دو صفات، دو صفاتی نام، اس پر بھی بات ہوگی آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں، پہلے آیات ناظرہ قرآن اور پھر ان کے ساتھ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فأنجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ماشاءاللہ، اب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح، لہذا تو فیصلہ فرما دے، بینی و بینہم فتحا، میرے درمیان اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ، ونجنی، اور مجھے نجات عطا فرما، ومن معی، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، فانجیناہ، تو ہم نے انہیں نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ہم نے بعد میں باقی رہنے والوں کو غرق کر دیا،
باقی تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غرق تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دیکھتے رہا کریں بس، ٹھیک ہے، توجہ رہے گی تو کچھ یاد بھی ہوں گے الفاظ کے معنی انشاءاللہ۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس قصے میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اکثر کا لفظ بھی آیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ شعراء کی آیات 117 تا 122 کا ترجمہ ہوا۔ اب تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ شعراء سورت کا نمبر ہے 26 اور آیت نمبر 117۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ قوم کے جھٹلانے پر حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی سے التجا۔ جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کو جھٹلایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنی فریاد رکھی۔ پیغمبر اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور اپنی مشکلات، اپنے معاملات اگر قوم ان کی مخالفت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی التجا کرتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ شعراء آیت نمبر 118۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لہذا تو فیصلہ فرما دے میرے درمیان اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ، اور مجھے نجات عطا فرما اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والوں میں سے۔ اس آیت کی تشریح حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی سے فریاد۔ جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کو جھٹلایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے فریاد کی کہ ان کے اور کافر قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ مزید حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو ان کافروں سے نجات عطا فرما دے۔ 950 سال تک تبلیغ ہوتی رہی، کافر لوگ اڑے رہے، تھوڑے ہی افراد ایمان لائے، یاد آ گیا نا، 70-80 افراد ایمان لائے۔ تو اب اللہ کے حضور التجا کر رہے نوح علیہ السلام، اے اللہ اب میرے اور یہ کافر قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور اہل ایمان کو ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اگلی آیت سورہ شعراء آیت نمبر 119۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے انہیں نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے۔ تشریح حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کا قبول ہونا، اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو ایک کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ کشتی میں کون کون تھا؟ نوح علیہ السلام تھے اور ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے تھے 3 وہ بھی تھے اور اہل ایمان بھی تھے، اور کون تھا؟ جی یاد ہے؟ جی جانوروں کے جوڑے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ کشتی کے بارے میں تھوڑی باتیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ شعراء کی اگلی آیت آیت نمبر 120۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے بعد میں باقی رہنے والوں کو غرق کر دیا۔ نافرمان قوم کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالی نے نافرمان قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا اور انہیں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ بہت بڑا طوفان آیا تھا، یاد آ گیا؟ آسمان سے پانی برسا، زمین سے تندور ابل پڑا اور بڑی موجیں پہاڑوں جیسی آ گئیں اس طوفان میں، اللہ اکبر، اور نافرمان قوم ہلاک کر دی گئی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 121۔ ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس قصے میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اچھا، یہ جو متن میں نے پڑھا ہے نا، آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے یہاں پہ ایک وقف کی بھی علامت ہے، تو ہم اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس قصے میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمانے کی حکمت، یہ پورا قصہ مکمل ہوا، اور سورہ اعراف کی آیات، سورہ ہود کی آیت اور اب سورہ شعراء کی آیت، کتنا طویل قصہ ہوا۔ اس کے بیان میں کیا حکمت ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، فائدے ہیں ہم سب کے لیے، آئیے سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمانے کی حکمت، قرآن حکیم میں یہ قصے ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ سبق آموزی، لرننگ ہو جائے ہماری، ہے نا، کیا لیسن ہمیں اس سے ملا؟ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا لرننگ آؤٹ کم، شروع میں ہم کہتے ہیں مقاصد مطالعہ، تو ہمیں کچھ سبق ملے، کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے، کچھ ہماری نصیحت کا معاملہ ہو جائے۔ جی یہ ساری باتیں کیا کہلاتی؟ عبرت اور سبق آموزی۔ ان قصوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نشانی قرار دیا ہے۔
ان میں نافرمانوں کے برے اور اہل ایمان کے بہترین انجام کا ذکر کیا گیا ہے نا اہم نقطہ۔ اللہ کے باغی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، پیغمبروں کی بات نہ ماننے والے، ان پر عذاب آتا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے، پیغمبر کی بات ماننے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ سیکھنے کو مل رہا ہے نا۔ یوں یہ قصے ہماری نصیحت اور رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ تو یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ قصے، یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت اور رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی ایک ایک چیز اور اس دوران ہونے والا ایک ایک واقعہ اور عمل اہل عالم کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس کشتی کے معاملے میں، کشتی والوں کے معاملے میں، سوار ہو جانے کے والوں کے معاملات میں، ہلاک ہو جانے والوں کے معاملات میں، یہ پورا جو واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کی ایک ایک بات تمام عالم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے عبرت کا سامان، اس میں سبق آموزی، اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ 4 باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ پورا قصہ ہی تمام جہانوں کے لیے نشانی بنایا، جو بھی اسے سنے اس سے عبرت حاصل کرے۔ کشتی کا معاملہ، بڑی کشتی کا معاملہ، بڑے طوفان کا معاملہ، نافرمانوں کا انجام، فرما برداروں کے لیے نجات، اس میں سب کے لیے سیکھنے کا موقع ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اتنی بڑی کشتی تمام جہانوں کے لیے نشانی بنائی کہ پانی میں غرق ہونے سے بچاؤ کا یہ طریقہ ہے۔ یہ پہلی کشتی تھی نا، کہ پانی میں بندہ غرق نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے، اس سے بچاؤ کے لیے کشتی بنانی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام زمانوں میں انسان نے اس کی مانند اس جیسی کشتیاں بنا کر غرق ہونے سے بچنے کا اور سمندر میں سفر کا بندوبست کیا۔ اب کشتی ہے کہ اب تو بڑے بڑے جہاز اور کئی منزلہ جہاز، پتہ ہے نا آپ کو، اور کتنے بعض اوقات سینکڑوں ہزاروں لوگ ان پر سوار ہوتے ہیں، پھر ان پر تجارتی سامان بھی جاتا ہے، دنیا بھر میں تجارت چل رہی ہے سمندروں کے اندر۔ تو کشتی کا معاملہ تو نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آج سمندر میں جہاز بھی ہیں، کشتیاں بھی ہیں، سفر کا بندوبست انسان نے کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، سمجھایا۔ نمبر 3، وہ کشتی صدیوں تک جودی کی چوٹی پر موجود رہی۔ جودی پہاڑ یاد آیا، ارارات کا علاقہ، ٹھیک ہے، پہاڑی سلسلہ اور جودی پہاڑ کی چوٹی۔ وہ کشتی صدیوں تک جودی کی چوٹی پر موجود رہی اور بعد کی نسلوں کو خبر دیتی رہی کہ اس سرزمین میں کبھی ایسا طوفان آیا تھا جس کی بدولت یہ اتنی بڑی کشتی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ پورا واقعہ یاد آتا تھا کہ کشتی پہاڑ پر کیوں پہنچی ہوئی ہے، اتنا بڑا طوفان آیا تھا، اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں کہ انتہائی بلندی پر جا کے کشتی رکی۔ تو اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا۔ نمبر 4، بھائی سمجھ آ رہی ہے نا باتیں ماشاءاللہ جی؟ ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو تو لطف آ رہا ہوگا ان نقطوں سے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات کو بھی، چھوٹی کلاسز بھی ہمارے پاس ہے نا، 4، 5، 6 کے بچے بھی ہیں اور بعض بڑے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بہت حکمت اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے اس واقعے میں۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار لوگوں کو نجات دی، اور اس نجات کو کئی لحاظ سے تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دی۔ کیسے نشانی بنا دیا؟ کیسے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قوموں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ان کے خلاف ظلم و ستم بھی کیا، ان کو دھمکیاں بھی دیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایمان والوں کو اور پیغمبروں کو بچایا اور نافرمانوں کو ہلاک کیا۔ یہ ساری باتیں اس واقعے میں بہت اہم ہیں، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دیکھیے کئی لحاظ سے کشتی کا معاملہ، اس کو بھی ذرا دیکھیے۔ مثلاً ایک یہ کہ طوفان آنے سے پہلے کشتی تیار ہو گئی، یہ جو واقعہ کشتی کے متعلق باتیں ہیں نا، اس پر کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک یہ طوفان آنے سے پہلے کشتی تیار ہو گئی، اگر تیار نہ ہوتی تو، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ کشتی کس کے حکم سے تیار ہو رہی تھی؟ اللہ کے حکم سے، اور طوفان کس کے حکم سے آنا تھا؟ اللہ کے حکم سے، تو کشتی پہلے تیار ہو گئی۔ نمبر 2، دوسرے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا اور کشتی میں موجود تمام انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا ذخیرہ کر لیا۔ ظاہری بات ہے کہ ظاہر کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، لیکن نگاہ کس کی طرف ہو؟ مسبب الاسباب کی طرف۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنا اور کشتی میں موجود تمام انسانوں جانوروں کی خوراک کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ نمبر 3، تیسرا ہے کہ خوراک ختم ہونے سے پہلے پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو گیا۔ اتنا پانی تھا، پہاڑوں جیسی موجیں آ گئی طوفان کے نتیجے میں، لیکن یہ پانی خوراک ہونے سے پہلے زمین میں جذب ہو کر خشک ہو گیا۔ اتنا بڑا سمندر جو پہاڑوں کی بلندی کے برابر گہرا ہو، اتنی مدت میں کبھی خشک نہیں ہوتا، اور اگر اتنی جلدی پانی جذب نہ ہوتا
تو ان میں سے کوئی زندہ باقی نہ رہتا۔ اللہ اکبر! تو خوراک بھی موجود رہی اور اللہ کے حکم سے اتنا بڑا جو طوفان تھا اس کا پانی زمین میں جذب ہو گیا، نہ ہوتا تو کوئی زندہ نہ رہ سکتا تھا ظاہر کے اسباب کے تحت۔ یہ بھی اس واقعے میں بڑی اہم بات ہے۔ نمبر 4 یہ کہ وہ کشتی اتنی مدت تک ہوا کے تھپیڑوں، ہوا زور سے چلتی تو کچھ ادھر ہوتا ہے نا تھپیڑے، یہ کہ وہ کشتی اتنی مدت تک ہوا کے تھپیڑوں اور خطرناک بحری جانوروں کے حملوں سے بھی محفوظ رہی۔ سمندر میں جانور بھی تو ہوتے ہیں نا، ان حملوں سے اور ہوا کے تھپیڑوں سے اللہ تعالیٰ نے کشتی کی حفاظت فرمائی۔ اتنا بڑا طوفان، اتنی بڑی اس کی موجیں، لیکن اللہ نے کشتی کی حفاظت فرمائی۔ ان تمام باتوں میں کشتی کا یا کشتی والوں کا کچھ کمال نہ تھا، بلکہ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی قدرت سے ہوا کہ اس نے ان تمام چیزوں کا اہتمام فرما کر حضرت نوح علیہ السلام و کشتی والوں یعنی اہل ایمان کو نجات عطا فرما کر تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اللہ اکبر! یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا۔ یہ بہت ساری باتیں ہو گئیں، مجھے پتہ ہے زیادہ ہو گئیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت اہم، کیونکہ قصہ مکمل ہوا نا تو اب اس کو سم اپ کر رہے تھے، تو یہ نقطے بڑے اہم ہیں۔ آپ دوبارہ اس کو دیکھیے گا، یہ ویڈیو تو آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس کو دوبارہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے، تاکہ اگر کچھ ایک دو باتیں کلیئر نہیں ہوئی تو دوبارہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے تو اور کلیئرٹی آ جائے گی اور وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آخری آیت ہے آج کے اس درس کی، پھر علم و عمل کی باتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 122، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے دو نام، بڑے پیارے صفاتی نام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلا نام العزیز بیان ہوا، اس کا مطلب ہے زبردست، مکمل اختیار اور غلبہ رکھنے والا۔ اللہ اکبر! اللہ کی عظمت کا بیان، وہ زبردست ہے، مکمل اختیار رکھنے والا ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے۔ دوسرا نام الرحیم بیان ہوا، اس کا مطلب ہے نہایت رحم فرمانے والا۔ یہ تو ہم بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، نہایت رحم فرمانے والا۔ اب یہ دو صفات، زبردست ہے، اختیار رکھنے والا، غلبہ رکھنے والا، اور دوسرا نہایت رحم فرمانے والا۔ اس میں کیا اشارہ ہے؟ علمی بات۔ اس قصے سے ان ناموں کا ایک ربط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگرچہ غالب ہے اور مکمل اختیار بھی رکھتا ہے، مگر نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ رحیم ہونے کے ناطے لوگوں کو توبہ اور اصلاح کی مہلت بھی دیتا ہے۔ غالب ہے، پورے اختیار رکھتا ہے، چاہے تو فوراً پکڑ فرما لے، لیکن فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ رحیم ہے، لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اصلاح کر لے، پھر نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے، غالب ہے تو نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، اور رحیم ہے تو فرما برداروں پر رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ غالب ہے تو نافرمانوں کو سزا بھی دیتا ہے، اور رحیم ہے تو فرما برداروں پر رحمت بھی نازل فرماتا ہے، جیسے کہ ایمان والوں کو نجات ملی اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ الحمدللہ سورہ نوح کا بیان ہمارے سامنے اللہ کی توفیق سے کئی کلاسز میں آیا۔ اب علم و عمل کی باتیں، پورا چیپٹر مکمل ہو رہا ہے، کئی آیات ہم نے پڑھی، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، کئی کلاسز میں نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ اب اس چیپٹر کے کلوز ہونے کے بعد، اس پورے لیسن کے مکمل ہونے کے بعد علم و عمل کی باتیں، یاد آیا کچھ باتیں علمی انداز سے ہوتی ہیں نالج کے لیے، اور کچھ باتیں عملی انداز سے ہوتی ہیں ایکشن کے لیے۔ آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ 10 باتیں انشاءاللہ اس قصے میں ہم سمجھ رہے ہیں، بہت اور بھی باتیں ہو سکتی، ہم نے 10 باتوں کو یہاں جمع کیا۔ پہلی بات، رسول قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے تاکہ لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں، سورہ ہود آیت نمبر 25 میں بات آئی۔ 3 صورتوں سے ہم نے آیات سمجھی تھی نا، اعراف، ہود اور شعراء، ذہن میں رکھیے گا۔ تو رسول اس لیے بھیجے گئے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر عذاب سے بچ جائیں۔ نمبر 2، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک سے منع فرمایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59، سورہ ہود کی آیت نمبر 26۔ یہ تمام رسولوں کی مشترکہ بنیادی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تیسری بات، عام طور پر قوم کی اصلاح کا کام بہتر انداز سے اسی قوم کا کوئی فرد کر سکتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 اور 63 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 106۔ کیا ہم نے سمجھا تھا؟ رسول انہی کی قوم میں سے ہوتے، انہی کی زبان بولتے، ان کے درمیان زندگی گزارتے۔ جو شخص قوم کا فرد ہوگا وہی قوم کی اصلاح بہتر انداز سے کر سکے گا، دوسرے بھی کر سکیں گے، لیکن جو قوم کا اپنا فرد ہوگا وہ زیادہ بہتر انداز سے اصلاح کا کام کر سکے گا۔
نمبر 4، رسولوں نے ہمیشہ لوگوں کی مخالفت برداشت کی لیکن حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سورہ اعراف کی آیات 60 تا 61۔ اور رسولوں نے بہت مشقتیں برداشت کی، اور نوح علیہ السلام نے تو کتنے عرصے دعوت دی؟ 950 سال، لیکن حق بات کہنے سے کبھی وہ ہٹے نہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ 5ویں بات، کافر سردار اپنے ساتھ اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں، اور نیک لوگ اپنی پیروی کرنے والوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 64 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ کافر سردار جو کفر پہ تھے، ان کی پیروی کرنے والے بھی ان کے ساتھ گئے، غرق ہوئے، کل جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، جو ان کی پیروی کریں گے تو ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ کیا پتہ چلا؟ ہمیں نیک لوگوں سے جڑنا چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ 6ٹھی بات، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھٹلانے والے ان تمام لوگوں کو طوفان کے عبرتناک عذاب سے ہلاک کر دیا، اور ہمیں ان کے برے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 64، سورہ شعراء کی آیت نمبر 121۔ طوفان آیا، یہ لوگ برباد کر دیے گئے، اب ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ بار بار ہمارے سامنے اس تفصیل کو بیان کر رہا ہے۔ 7ویں بات، کافر مالی اعتبار سے کمزور ایمان والوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 111 میں ہم نے پڑھا، یہ تو بار بار ذکر ہے۔ قوم کے جو سردار مال والے تھے، وہ کمزور ایمان والے جو مالی طور پر کمزور تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ عزت کا معیار تقوی ہے، مال دولت نہیں۔ 8ویں بات، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام اور دین اسلام کی طرف بلانے والے اس کے محبوب و مقرب بندوں کی قدر کرنی چاہیے۔ محبوب جس سے محبت کی جائے، مقرب کہتے جو قریب ہو، قریب تو سمجھتے ہیں نا، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ کافر لوگوں نے کیا کیا؟ رسول پیغمبر علیہ السلام نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، معاذ اللہ ان کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ جو لوگ بھی نیک لوگ ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ نمبر 9، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت ایمان اور پرہیزگاری کی ہے۔ ہمیں انہی کو سب سے قیمتی دولت سمجھنا چاہیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 30 اور 31، وہی بات آ گئی، اللہ کے ہاں معیار دولت کا نہیں ہے، مال کا نہیں ہے، جائیداد کا نہیں ہے، ایمان کا ہے، تقوی کا ہے، نیکیوں کا ہے۔ تو ہمیں اسی کو قیمتی دولت سمجھنا چاہیے۔ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، نیک اعمال سب سے بڑی دولت، انہی میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات ہے علم و عمل کی باتوں کے ذیل میں 10ویں بات، کافروں کو کسی نیک شخص کی رشتہ داری یا تعلق اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، اور مسلمانوں کو نیک لوگوں کا تعلق اور رشتہ داری فائدہ پہنچاتی ہے۔ سورہ ہود آیات 40، 43 اور 46۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان نکلا، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ تو کافر کو کسی نیک شخص کی رشتہ داری یا تعلق اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں، مسلمان ہو، نیک گھرانے والے ہوں، ماں باپ بھی نیک ہوں، اولاد بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ فائدہ بھی عطا فرمائے گا، جنت میں جمع بھی فرما دے گا۔ تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، اب نیکی بھی کرنی ہے، دین کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ بھی دے گا اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں جمع بھی فرمائے گا۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج الحمدللہ نوح علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ مکمل کیا، علم و عمل کی باتیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں، اور کلاسز کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا، آپ دوسروں کو بھی بتائیے، سمجھائیے، دعوت دیجیے، اور ہاں، کوئز تو امید ہے کہ آپ لوگ سبمٹ کر رہے ہوں گے پابندی کے ساتھ، کچھ ڈیٹا تو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو قرآن سے مزید محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔